اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بہت ساری مسلمان عورتیں مندروں میں کھڑی رہتی ہے. میں ان مندروں کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، آپ حضرات سمجھتے ہوں گے. بچوں کو لے کر چلے جاتی ہیں. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جانے کا پتہ مردوں کو نہیں ہوتا. کئی عورتیں مردوں کو پوچھ کر جاتی، جی بچے کو اماں آ گئی، ذرا مندر کو جا کر تو اماں، اور ایک اماں کہاں سے آ گئی؟ کیا تیرے شوہر کی اور ایک گاڑی ہے؟ کھلا بولتی ہے. شریف صاحب یہاں پر ایک بیماری کو اماں کہتے ہیں. میرے ابا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا رے بیماری کو اماں بولا تو جاتی انہیں چھوڑ کو. ایڈز بولے، کینسر بولے، ٹی وی بولے، ای ٹی بولے، کیا کی بولے، کدھر کی بولے، اماں ماں رحم کا نام ہے، کرم کا نام ہے، محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے، الفت کا نام ہے. اور بیماری تکلیف ہے، تکلیف تکلیف. بیماری میں کسی کو مزہ نہیں ملتا. غیروں نے اس بیماری کا نام اماں رکھا، مسلمانوں نے بھی اس بیماری کو اماں کہنے لگے. اور اسے اتارنے کے لیے کیا ہمارے پاس سورہ فاتحہ نہیں ہے؟ اسے اتارنے کے لیے کیا ہمارے پاس سورہ اخلاص نہیں ہے؟ کیا اسے اتارنے کے لیے ہمارے پاس آیت الکرسی نہیں ہے؟ کیا اسے اتارنے کے لیے ہمارے پاس آیات شفا نہیں ہے؟ کیا اسے اتارنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے نبی کا درود نہیں ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. سبحان اللہ. ہر درد کی دوا. میرے استاذ الاساتذہ استاد محترم حضرت علامہ تشریف فرما آج کی مجلس میں انہی کی جوتیوں کا صدقہ پیش کر رہا ہوں. میرے ہر جملے انہی کی تربیت، انہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. رب کعبہ کی قسم، قرآن کے 114 سورتوں میں سورہ فاتحہ ایک سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں. اس لیے کسی سورے کو مکیہ کہتے ہیں تو مدینیہ نہیں کہا جائے گا. کسی سورے کو مدنیہ کہتے ہیں، مکیہ نہیں کہا جائے گا. لیکن سورہ فاتحہ کی شان پہ قربان ہو جاؤ. سورہ فاتحہ مکیہ بھی ہے، سورہ فاتحہ مدنیہ بھی ہے. یہ کتنے مرتبہ نازل ہوا؟ 2 مرتبہ نازل ہوا. آتا ہے شان نزول میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ لے کر جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تنہا نہیں آئے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے. اور اللہ کے رسول کو سورہ فاتحہ دے کر فرمایا، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو ایسی صورت عطا فرمائی ہے. بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ ایک فضیلت بول کر آگے گزر جاؤں. حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے پیغام پیارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایسی صورت آپ کو عطا کی ہے جس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 بیماریوں کی شفا رکھا ہے. سبحان اللہ. ایک وظیفہ بتاتا ہوں، سنو. ایک باٹل لے لو. باٹل کا تو کنگ فشر کا نہیں، بولنے میں ڈر. پانی کا باٹل، پاک صاف پانی، ہو سکے تو بارش کا پانی پکڑ لو. اب کیا کم ہے ہندوستان کو بارش کی. میں تو اب کہوں گا انکل سے کہ بل آپ فوراً پاس کریں کہ ملک میں بارش بند، فوراً بل پاس کریں. طلاق سے ہندوستانیوں کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے جتنا بارش سے ہو رہا ہے. مہاراشٹر کو ذرا دیکھ لے، کرناٹک کو دیکھ لے، پھر بہار کو دیکھ لے، اڑیسہ کو دیکھ لے. ہمارے انکل کو تو بل پاس کرنے کا ایک جنون پیدا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ 3-4 مہینے کے مختصر سے عرصے میں ہمارے انکل 30 پر 3 بل پاس کیے.
کتنے 33 بلز. اب میں اس ملک کی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں 2-3 لاکھ ہندوستان کے مسلمان عورتوں پر ہونے والے مصیبت کو سامنے رکھ کر اسلام سے مخالفت کر کے علماء سے آپ نے زبانی اور سیاسی جنگ لڑ کر، میرے الفاظ پر غور کرے، علماء اسلام سے مخالفت کر کے، علماء اور مسلمانوں سے سیاسی جنگ کر کے آپ نے آخر 2-2.5 لاکھ ہونے والی مسلمان مہیلاؤں پہ ظلم کو سامنے رکھ کر طلاق بند کی ایک بل بنائی نا. اب اس وقت بارش سے کتنے ہندوستانیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بل فوراً پاس کر دے، اور وہ بل کا موضوع کیا ہوگا؟ بارش بند. میں تو کہوں گا بل پاس ہوتی ہے اور زیادہ ہو جائیں گی، نہیں کرے تو اچھا ہے. بارش کا پانی پکڑ لے اگر ہو سکے تو، کیونکہ بارش کا پانی شفا ہے، شفا. سمجھ میں آئی؟ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دونوں کی ملی جلی روایت ہے کہ کسی کو ایسی بیماری لگ گئی جو جاتی ہی نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے مہر کے پیسے میں سے 100-200 روپے لے دے کو رہے تو. مجھے صاحب بولے گے مہر کے پیسہ میں 100 روپے دینا کرتے، دے کر تو انہیں مہر کے پیسے دیتی کہ نہیں دیتی کہ 2 تماچے تو دیتی، دیے بغیر 4 بچے جندہ لیا. پوچھ رہا ہے دیو مہر دیو، دے کر بولو رکھو بول کر. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد سونے چاندی کے شکل میں مہر دینے کے بجائے پیسوں کی شکل میں دو، لیکن ہر سال وہ پیسے بدلتے رہو. کیا معلوم کہ نوٹاں بدل کے تو مہر بیکار ہو جائے گا. 2000 کے نوٹاں دے ڈالے، 50,000 مہر بن کو 25 نوٹاں دے ڈالے. بیگم کو بولے بینوں میں ہونچ رکھ بول کر رہے، خدا نہ خواستہ نوٹ بندی آ کر نوٹ بدل گئے تو پورا مہر بیکار ہو جائے گا. وقتاً فوقتاً نوٹاں بدلتے رہے. سونا چاندی کے مقابلے میں کیا کرے؟ کیش دے، کیری دے، کہے کہ رکھے. بوقت ضرورت مہر کا پیسہ برکت، مہر کا پیسہ نفع، مہر کا پیسہ صحت، مہر کا پیسہ شفا رکھو. جب بھی کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہے تو ایک 50 روپے اس میں سے اٹھا لے بجا کو، پہلے وہ 50 روپے. کوئی گھر لینا چاہے تو وہ پیسے لے کر، میں کہوں گا یہ بزرگوں کا بزرگوں کی مجربات میں سے ہے کہ مہر کے پیسے بڑے برکت والے ہیں. ایسے ہی آپ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ مہر کے پیسوں سے شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی میں ملا کر پی لے. اس لیے پی لے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 برکتوں کو جمع کر کے صحت کے فیصلے بنائے. بارش کا پانی لے لے ایک بوتل میں رکھیں اور اس میں روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو. آتا کیا پڑھنے ہیں؟ کہاں پڑھو؟ کتنے مرتبہ پڑھنا؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس بوتل میں پھونکو، ہلکا ایسا کرنا، ایسا پھونکو. روز 7 مرتبہ پھونکتے رہو. ضرورت میں سے اس میں سے پانی نکال کر پیو. جتنا پانی نکالتے پھر اتنا پانی اس میں بھرتی کر ڈالو. پھر 7 مرتبہ کرتے رہو، نکالتے رہو، کرتے رہو، نکالتے رہو، کرتے رہو. پانی جتنا پرانا ہوتا ہے اللہ اس کے اندر اتنی ہی زیادہ تاثیر عطا کر دیتے ہیں. میں نے ایک مولانا کی تقریر میں سنا بعض بزرگوں کے گھروں میں تو 25-25 سال کا سورہ فاتحہ کا پانی ہے. سورہ فاتحہ میں شفا، آیت الکرسی میں شفا، سورہ اخلاص میں شفا، درود میں شفا، پورے قرآن پاک کی آیات میں شفا، تسمیہ میں شفا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या कम है आयत, इसमें शिफा है। अम्मा को उतारना है बिस्मिल्लाह पढ़ दो, अम्मा को उतारना है सूरह फातिहा पढ़ दो, और बीमारियों को उतारना है। मेरे नबी को बिच्छू काटा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़कर नमक और पानी मंगवा कर इलाज फरमाया है। कुरान शिफा है। फिर मंदिरों को जाने की क्या जरूरत है, ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत है, इस्लाम का सौदा करने की क्या जरूरत है। उन लोगों को चाहिए कि वो हमारे मस्जिदों के पास आए, हमारे तरफ से फुकवा ले, लेकिन हम मुसलमानों को जाने की जरूरत नहीं है। आज मुसलमान दौलत के नाम पर, सियासत के नाम पर, औलाद के नाम पर अपने ईमान का भी सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बीमारी तो फैलती जा रही है। बंगलौर के अंदर भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्रा में तो और भी ज्यादा है, दूसरे शहरों में और स्टेटों में भी है। बच्चों मेरे दोस्तों, ईमान से बड़ा सरमाया कोई नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, ईमान से बड़ा कोई सरमाया नहीं है। गर्ज आंध्रा के अंदर एक मंदिर को मुसलमान जाते थे तो मंदिर वालों ने अचानक एक कानून पास कर दिया कि आज के बाद हमारी मंदिर में कोई मुसलमान ना आए। तो जो जाने वाले मुसलमान थे वो जिद में आकर अपने पैसों से एक मंदिर बना लिया। मुझे शहर का नाम भी मालूम है, गांव का नाम भी मालूम है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अपने पैसों से मंदिर बना लिया।